آج میں آپ کو نماز میں ہونے والی چند غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب آپ نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی وقت ہی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کبھی ہاتھ پہلے اٹھا لیتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں اور ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایسے ہاتھ اٹھا لیے، اب کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری غلطی کی جاتی ہے، وہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ہاتھوں کا رخ کبھی ایسے، کبھی اوپر کی جانب، کبھی نیچے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں دونوں جانب کی بالکل سیدھی قبلے کی جانب، بالکل سیدھی قبلے کی جانب، ایسے نہ ہوں، چہرے کی طرف نہ ہوں، سیدھی قبلے کی جانب ہو۔ تیسری غلطی جو یہاں پہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھا لیے تو بعض لوگ سر کو بھی جھکا دیتے ہیں۔ سر کو نہیں جھکانا، سر بالکل سیدھا ہو، یعنی چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو اور ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کا جو لفظ ہے وہی صحیح نہیں کہتے، اور کہنے کا طریقہ بھی غلط ہے۔ پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ کہنے میں کیا غلطی کرتے ہیں۔ یوں ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، نہیں، ایسے نہیں۔ ایک رکن سے آپ تکبیر سے آپ قیام کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ یہاں سے شروع کریں تو ہاتھ باندھنے تک اللہ اکبر جاری رہے گا، اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ اللہ اکبر کہنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کا جو لفظ ہے وہ یا کہیں گے اللہ، یا کہیں گے اللہ اکبر، یعنی اس کو صحیح ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے لفظ میں اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کا لام تھوڑا موٹا ہوگا، اللہ اکبر، یعنی جو تھوڑا سا لمبا کریں گے وہ اللہ کا لام لمبا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور لمبا نہیں کریں گے۔ ایسا کرنا سخت ترین غلطی ہے اور بعض نے اس پہ بڑا سخت حکم بھی لگایا ہے۔ اب جب ہاتھ باندھ لیں گے تو اس کے ساتھ بعض لوگ پھر قبلے کی جانب بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ جب نماز شروع کر لی، ہاتھ باندھ لیے تو اب نظر کو جھکا لے، اب قبلے کی جانب نہیں رکھنی، بلکہ نظر جو ہے وہ جہاں سجدہ کرنا ہے سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس میں جہاں سامنے دیکھنے کی غلطی کرتے ہیں وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے چیزیں دیکھ کے یہ بھی نماز کے اندر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو غلطی کی جاتی ہے، بعض لوگ نماز کے ساتھ ثنا پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ثنا شروع کرتے ہیں تو پڑھنی ہوتی ہے پہلی رکعت میں صرف ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں عربی کا جو رک ہے وہاں اردو کا رک جانا ہے، لیکن بعض لوگ خود پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام نے پڑھنا ہے، پچھلے نے یہ نہیں پڑھنا۔ پچھلے نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے اور غیر رک تک پڑھنی ہے، اس سے آگے پڑھنا سخت غلطی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی غلطی جو کرتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آگے امام قرآن پڑھ رہا ہے، الحمد پڑھ رہا ہے یا سورت پڑھ رہا ہے تو پیچھے یہ اپنی علیحدہ سے سورت پڑھ رہے ہیں۔ یہ غلطی نہیں کرنی، اس کو بڑا سخت منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جب امام آگے پڑھ رہا ہو تو آپ نے پیچھے امام کے قرآن نہیں پڑھنا۔ پہلی میں ثنا پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، باقی سارا کچھ پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے قرآن پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جائیں گے تو بعض لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھے ہیں
اور جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو ہاتھ ایک مرتبہ نیچے گراتے ہیں، اللہ اکبر۔ بھائی نیچے کیوں گرانے ہیں ہاتھ نیچے نہیں کرانے، بلکہ یہاں سے سیدھا رکوع میں جائیں گے، اللہ، ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، نیچے لٹکانا یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ اکبر کہنے میں بھی یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، ہاتھ باندھے تھے اللہ اکبر چلے گئے، نہ پتہ چلا کہ اللہ اکبر پہلے کہا ہے۔ بعض لوگ رکوع میں جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، بعض پہلے کہہ لیتے ہیں، کہ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو اللہ اکبر کو اس پورے سفر کے اندر کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، اکبر کی جو راہ ہے وہ اس میں جا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ پھر بعض بندے رکوع کے اندر بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، یا تو رکوع ایسے کریں گے کہ بالکل ہی ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک ذرا برابر پہنچے ہیں اور کمر بھی ٹیڑھی ہے، سر بھی ٹیڑھا ہے، اور یا یہ غلطی کریں گے کہ گھٹنوں کے اوپر انگلیاں بالکل رکھ لیں گے اور انگلیاں ملا لیں گے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب رکوع میں جائیں گے تو ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس کو کرسی کی طرح بنا کے رکھنا یہ غلطی ہے۔ سیدھی، بالکل سیدھی ٹانگیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بازو ہیں وہ بھی بالکل سیدھی ہونے چاہیے، ٹانگیں بھی سیدھی اور بازو بھی سیدھے، اور انگلیاں جو ہیں یہ کھلی ہونی چاہیے، ایسے ملی نہیں ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے نہیں ہیں بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ گھٹنوں کو پکڑ کے ٹانگیں سیدھی رکھ کے بازو سیدھے رکھ کے تب رکوع کریں گے، اور رکوع کے اندر بندے کی کمر اور بندے کا سر بالکل برابر ہونا چاہیے، اس طریقے سے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی غلطی کیا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر باقی جو نماز کی غلطیاں ہیں انہیں ڈسکس کریں گے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔